بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رضا کسے کہتے ہیں اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہ کرنے کو۔ کہا یہاں تو ہمیں ہر پل عبادت، تسبیح، نیکی، اعمال کرنے کا حکم ملا، آپ کہتے ہیں کہ ولایت اور فقیری اور اللہ پاک کی ذات کا تعلق نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے گناہ نہ کرنے کو اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہ کرنے کو ولایت کہتے ہیں اور فقیری کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پوچھا امیر المومنین، کیا کبھی خاردار جھاڑیوں سے آپ گزرے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ گزرے ہیں؟ میں گزرا ہوں۔ تو میں کیسے گزرے؟ میں دامن سمیٹ کے کہ کہیں میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ تو فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں۔ روزہ واحد عبادت ہے جس میں نہ کرنے کا حکم ہے۔ نماز میں اظہار ہوتا ہے کرنے کا، حج میں ایک لباس ہے حج کا، نماز کا ایک ظاہری لباس ہے جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کا ایک ظاہری لباس ہے۔ صدقے کا ایک ظاہری لباس ہے جس میں مال کا خرچ کرنا نظر آتا ہے، اس کا ایک ظاہری لباس ہے۔ تلاوت کا ایک ظاہری لباس ہے جس میں قرآن پڑھنا یا قرآن پاک سامنے ہونا نظر آتا ہے۔ طواف کا ایک ظاہری لباس ہے جس میں طواف کرنا کعبہ کے گرد نظر آتا ہے۔ بہنوں کو، بیٹیوں کو میراث دینا ایک ظاہری لباس ہے جس میں ان کو مال میں سے، چیزوں میں سے حصہ دینا نظر آتا ہے۔ عشر نظر آتا ہے، صدقہ نظر آتا ہے، زکوٰۃ نظر آتا ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کا ظاہر نظر آتا ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کا ظاہر نظر نہیں آتا۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے لیے رکنا ہے، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، گناہوں سے رکنا، اپنی نظروں کو بچانا، اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعت کانوں کو، اپنے دل کو، اپنی تنہائیوں کو، ان ساری چیزوں کو بچانا پر نظر نہیں آتا۔ یہ واحد عاشقانہ عبادت ہے، عارفانہ عبادت ہے جس میں نظر نہیں آتا اور کچھ نظر نہیں آتا اور سب کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ نظر نہیں آتا اور سب کچھ مل جاتا ہے۔ روزے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک عام آدمی جس کو روزہ نہیں، ایک وہ آدمی جس کو روزہ ہے، ساتھ بٹھا دیں، نماز میں نظر آئے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ نماز پڑھ رہا، وہ کہے گا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ طواف میں نظر آئے گا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ طواف کر رہا، کہے تو نے طواف نہیں کیا۔ حج میں نظر آئے گا کہ تو نے احرام باندھا ہے، اس نے احرام نہیں باندھا، کہتا تو نے حج کے لیے احرام باندھنا ضروری، تو نے احرام نہیں باندھا۔ روزہ واحد عاشقانہ عبادت ہے جس سے اللہ اور بندے کا ایک خاص راز و نیاز شروع ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس بندے کا ایک تعلق ایسا قریبی ہو جاتا ہے جس میں بندے اور اللہ کا معاملہ ایک اتنا قریب کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ روزے دار ہے، یہ روزے دار نہیں ہے، یا ظاہر میں کہہ دیا میں روزے دار ہوں جبکہ اس کا روزہ نہیں، یا اندر سے اپنا روزہ توڑ چکا ہے، کوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ اور بندے کا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ اسی سے انسان کی زندگی میں تقوی شروع ہوتا ہے، طہارت شروع ہوتی ہے۔ اسی سے انسان کی زندگی میں فقر اور
اور غنا کا ایک نظام شروع ہوتا ہے۔ فقر سے مراد یہ فقیری نہیں کہہ رہا، فقر سے مراد الفقر فخری، وہ فقر کہ اللہ کے لیے چیزوں، اللہ کے لیے رک جانا، اللہ کے لیے رک جانا، یہ سلسلہ پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ایک انسان کو عظیم بلندیوں تک لے جاتا ہے، جس میں اس کا جنازہ جب جا رہا ہوتا ہے بظاہر لوگ اس کو بہت بڑا ولی، کتب، غوث، ابدال، بڑا کوئی منصب والا نہیں سمجھتے، لیکن روزہ اس کو اتنا اونچا منصب دے دیتا ہے، اتنا اونچا منصب کہ جس طرح ہمارے میڈیکل میں کہتے ہیں کہ روزے سے کیلسٹرول، شوگر، یوریا، یورک ایسڈ، فلاں بیماریوں کا علاج ہے، معدہ، موٹاپا، پیٹ کا بڑھنا، چربی، روزہ ان چیزوں کا علاج ہے۔ اسی طرح یہ روزہ اس کے دل کی کثافتیں، خباثتیں، غلاظتیں، نجاستیں، ان کو کوئی ایسا ہی دھو دیتا ہے، بظاہر میت اس کا جا رہا اور لوگ اس کے ساتھ زیادہ نہیں ہیں، کیوں؟ اتنا شہرت یافتہ ہی نہیں تھا اور اتنا صاحب کمال ہی نہیں تھا، آج تک اس سے کوئی کشف کرامت ظاہر ہی نہیں ہوئے، کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اس کی میت ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا کہ قبر جنا دی جیوے ہوئے، اس کی میت ایسی ہوتی ہے کہ بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، ان کی میت ایسی ہوتی ہیں جن کا انتقال تو ہوتا ہے، موت نہیں آتی، انتقال ہوتا ہے، منتقل ایک عالم سے دوسرے عالم میں، یہ عالم شہود ہے، وہ عالم برزخ ہے، جس سے انتقال تو ہوتا ہے، مرتے نہیں۔ اللہ کا عاشق کبھی نہیں مرتا، اللہ کا عاشق نہیں مرتا۔ روزہ ان کو اتنا پاک صاف کر دیتا ہے، یہ رکنے والی عبادت، نہ کرنے والی عبادت، کہ یہ نہ کر، کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے؟ نہ۔ کیا کر رہا ہے؟ پی رہا ہے؟ نہ۔ یہ میرے لیے حلال ہے، کرے ابھی نہیں، ابھی ہم نے روک دیا ہے۔ تنہائیاں اب حلال، تنہائیاں میرے لیے حلال ہیں، کہا نہ ابھی نہیں، ہم نے ابھی روک دیا ہے۔ یہ رکنا، یہ رکنا، یہ رکنا اور بار بار رکنا، اس کی مشق کی جا رہی کہ زندگی کے کچھ مراحل ایسے آئیں گے جہاں تجھے مسلسل رکنا ہوگا، تیرا من ٹوٹے گا، تیری چاہت ٹوٹے گی، تیری طبیعت ٹوٹے گی، تیرا مزاج ٹوٹے گا، رکنا، رکنا۔ میں ایک عجیب بات پڑھ رہا تھا اور میرا دماغ گھوم گیا، ایک اللہ والے کی بات، اور میں کہ روزے کے بعد انسان کی زندگی میں سب سے پہلا معاملہ اس کی بیوی، بیٹی، ماں اور بہن کے ساتھ شروع ہوتا ہے، 4 خواتین، اور یہ 4 عورتیں جہنم میں لے جائیں گے، یہی 4 رشتے ایسے ہیں یہ جہنم میں لے جائیں گے۔ لکھا ہے کہ قیامت کے دن ماں، بیٹی، بہن، بیوی، 4 رشتے اللہ پاک سے عرض کریں گے، مولا خود عبادت کرتا تھا، تلاوت، تسبیح، نیکی، اعمال، تقوی خود کرتا تھا، اس نے ہم پہ محنت ہی نہیں کی، ہمیں یاد دہانی بھی نہیں کرائی، ہمارا فکر ہی نہیں کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مولا یہ اکیلا کیسے جا رہا؟ رشتے بھول جائیں گے، دوسرے لفظوں میں اپنے رشتے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں گے، سب رشتے بھول جائیں گے، نفسا نفسی کا ایسا ہو کا عالم ہوگا کہ سب زندگی ختم ہو جائے گی، اور انسان ایسے کہ صاحب دل ویران ہو جائیں گے اور پتھر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس وقت اپنی جان کی پڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، مولا مریم اپنی اماں کو نہیں مانگتا، بس مجھے معاف کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، مولا نہیں بیٹا نہیں، مجھے۔ لوط علیہ السلام فرمائیں گے، مولا بیوی نہیں، بس ایک واحد ہستی، سارے کہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی جو امتی 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 امتی۔ کیا بات عرض کر رہا تھا؟ سب ختم،
सारे रिश्ते खत्म। और ये औरत कहेगी मौला ये वो शख्स है जिसने मुझे नहीं समझाया था, मुझे प्यार मोहब्बत से साथ नहीं लाया था, ये अकेला जन्नत में जा रहा और हम। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे इसको वापस बुलाओ, वो वापस लाया जाएगा। फरमाया आज का दिन इंसाफ का दिन है। इसलिए अंग्रेज ने क़यामत के दिन का नाम रखा है द डे ऑफ जजमेंट। हर चीज की जजमेंट होगी, द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसका जवाब दे, इसके पास जवाब नहीं होगा। और इसको फरमाया जाएगा इसको वापस करो, जहां ये औरतें जा रही हैं इसको भी वहां भेज दो, और खुदा न खास्ता औरतों के साथ जहन्नम में भेज दिया जाएगा। जन्नती जाता जाता जहन्नम में भेज दिया जाएगा। जो मैं बात अर्ज कर रहा था अभी, जिसमें मुझे झटका लगा, रोजे के बाद सबसे पहले जो मश्क देखी जाएगी की जाएगी कि इसका लहजा माँ के साथ, बेटी के साथ, बीवी के साथ और बहन के साथ कैसा होता है। लहजा रूट ले जा, गालियां, गंदगी, गिलाजत। मैं एक बात आपको अक्सर कहा करता हूं, जो ये चाहता है कि उसको बर्बादी आए, फक्र आए, गुर्बत आए, तंगदस्ती आए और उसके मसाइल उलझ जाएं और उसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ हों और उसकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो, और जो चाहता है कि मुआशरे में सबसे जलील तरीन हो जाए या उस पर कोई बला मुसल्लत हो जाए, उस पर कोई मुसीबत मुसल्लत हो जाए, जो ये चाहता है वो अपने ससुराल में सास को, अपनी बीवी के खावंद को और अपने ससुराल वालों को गंदी गालियाँ दे, उनके साथ बुरा सलूक करे। ये मुसीबतें उसकी तरफ ऐसे आएंगी जैसे गहराई की तरफ पानी। अपनी सास को गालियां दे, अपने ससुर को गालियां दे, अपने ससुराल वालों के साथ बुरा सलूक करे। मुसीबतें, परेशानियां, मसाइल। मेरे पास तो आते ही दुखी केस हैं, सुखी केस क्या करने आएंगे। कितने दुखी केस ऐसे हैं जो कहते थे जादू है, जो कहते थे हमारे पर किसी ने वार किया है। कोई जादू नहीं था। जादू होता है लेकिन इतने फारिग लोग नहीं बैठे कि हर चीज पे जादू की स्टैंप लगाओ। हाँ, एक ओवी रहमा औखियां सन, एक सानोई मरण दा शौक सी, एक वैसे ही जिंदगी थी, कुछ हमने भी कर दिया था। कोई जादू नहीं था। उसका रवैया सास के साथ, ससुर के साथ कुछ नहीं दे सकता, उनको माल दौलत नहीं दे सकता। तू नहीं चाहता कि वो तेरे घर में ज्यादा आए, कोई हर्ज नहीं, क्या पता तेरी क्या मजबूरियां, लेकिन उनके साथ उन्हें गंदी गालियां ना दे, उनकी बेटी को जलील न कर, माँ के नाम पे और बाप के नाम पे और उनके खानदान के नाम पे न जलील कर। रोजे के बाद सबसे पहले, रोजे के बाद जो मैं बात कहना चाह रहा हूं फिर कहीं और चला जाता हूं, रोजे के बाद सबसे पहले जो मश्क कराई गई है, इस मश्क का जो सबसे पहला समरा मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो यह है कि इसका रवैया बीवी के साथ कैसा है, बेटी के साथ कैसा है, माँ के साथ कैसा है और बहन के साथ कैसा है, इसका रवैया कैसा है। बास घराने ऐसे होते हैं, उन घर के अंदर का लहजा मर्दों का ऐसा होता है कि औलाद उस लहजे में ऐसी ढल जाती है कि औलाद भी वैसी हो जाती है। हमारे एक साथी थे, वो कहते थे कि मैं अपने बच्चों को इतना मारूं कि जिस तरह पुलिस वाले मारते हैं, 3 दिन के बाद फिर वैसे होते हैं। फिर खुद ही कहने लगे ए काश ऐसा ना करता, मैंने उनको मार मार के बेहया कर दिया है, डीठ कर दिया है, ए काश मैं ऐसा ना करता। रोजे के साथ सबसे पहला जो जिंदगी का प्रैक्टिकल, यानी 1 महीना पूरा चिल्ला करवाया, अल्लाह ने चिल्ला करवाया, बर्दाश्त का, रुक जाने का, पी जाने का, सह जाने का, भूख प्यास शिद्दत। 15 घंटे का कितने घंटे का रोजा है? 16.5 15-16 घंटे का रोजा है, छोटा नहीं है। और उधर गर्मी है,
اتنا تو سردیوں میں بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اور سردیوں میں بندہ کہتا ہے کچھ لے آ۔ یہ سہ جانا، یہ پی جانا ایک مشق کرائی جا رہی ہے پورا مہینہ۔ اور میرے ہاں کچھ مریض آئے عرب ممالک سے، ہمارے ایک دوست نے ان کو گھر ٹھہرایا، ان کا علاج کرنا تھا، تو ان کے بچے اور کھانا پینا کچھ زیادہ تھا ان کا بچوں کا، تو اردو تو بول نہیں سکتے تھے، فریج کی طرف کہتے تھے ہادا، فریج کی طرف کہتے تھے یہ چیز اٹھاؤ میرے پیٹ میں ڈالو ادھر، اور بھی تو اردو نہیں بول سکتے تھے، اور ماں نے منع کیا خود فریج نہیں کھولنا ان کی، اور وہ دوسرے کمرے میں تھے، یہ دوسرے کمرے میں، تو فریج کے قریب آتے اور کہتے ہادا۔ یہ ساری مشق کرائی جا رہی، پورا کا پورا مہینہ ایک مشق ہے، رک جانا، سہ جانا، برداشت کر جانا، چاہتوں کو، لذتوں کو، کھانے اور پینے کی کیفیتوں کو، پل پل کے لمحوں کو برداشت کر جانا۔ ایک ماہ کے بعد جو سب سے پہلا اس سے تجربہ کروایا جاتا ہے وہ کرایا جاتا ہے بیوی، اور بیوی کو شوہر، بیٹا اور ماں کو بیٹا، بہن اور بہن کو بھائی۔ صرف یہ نہیں کہ مرد، عورت بھی اس میں شامل ہے، اس کو مشق کرائی جاتی ہے۔ مجھے اس دن ایک بہت دکھ ہوا، اور مسلسل کئی سال سے میں اس دکھ میں مبتلا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے ایسے پردے آ گئے ہیں کہ ایک ہی بیٹے کو ماں نے ذلیل کیا ہوا ہے، اس کی بیوی کو ذلیل کیا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا مرادوں سے ملا ہوا، اولاد مر جاتی تھی، مرادوں سے ملا ہوا، نیک خلوص والا بیٹا، جس کو میں دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کو ذلیل کیا ہوا ہے ماں نے، اس کی بیوی کو خوار کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے۔ روزے کے بعد سب سے پہلی زندگی کا جو قدم اٹھتا ہے وہ بیوی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماں کے تقدس میں بیوی کو رگڑا دے دیتے ہیں، بیوی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ماں، میں ماں کی بے حرمتی نہیں کہہ رہا، لیکن ماں اور بیوی کا بیلنس چاہیے، ترازو چاہیے، ماں اور بیوی کا ساتھ چاہیے دونوں کو۔ ہاں چاہیے۔ ایک ایسا رشتہ ہے جو تیرے ساتھ ہے، اور ماؤں کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ بیٹا چھین کے لے جائے گی۔ 90% سے زیادہ ماؤں کو خطرہ یہ پڑ جاتا ہے کہ بیٹا چھین کے لے جائے، کیونکہ واقعات بھی ماؤں نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر بیٹا چھین کے لے جائے گی میرا۔ یا پھر میرے پاس انوکھے کیس ہیں، 2 رات کے بجے تک ماں اپنے پاس بٹھائے رکھتی ہے دانستہ، وہ بیچارہ رات کو 11 بجے آیا، 10 بجے آیا، اماں نے بٹھائے رکھا، اور جو آیا بیچارہ گرا، اور بیوی چہرہ دیکھتی تکتی رہ گئی، صبح پھر دفتر گیا، اور یوں زندگی کے دن رات محرومیوں میں گزرتے گئے، محرومیوں میں گزرتے گئے۔ رمضان میں جو برداشت، رکنا، سہنا، یہ جو ہمیں مشق کرائی جا رہی، جو آج 4 روزوں میں مشق، 4 روزے ہوئے، 4 روزوں میں مشق کرائی جا رہی، یہ مشق کا سب سے پہلا ریزلٹ جو لیا جائے گا وہ عورت کے ساتھ معاملہ لیا جائے گا، مرد کے ساتھ معاملہ نہیں لیا جائے گا، اور عورت کا مرد کے ساتھ معاملہ لیا جائے گا۔ سب سے پہلا ریزلٹ کہ ان کے ساتھ تیرا معاملہ کیسے ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور باقاعدہ میں نے اس کا ایک حدیث کا حوالہ پڑھا، مجھے وہ حدیث یاد نہیں ہے، حوالہ پڑھا، اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس کا استنباط کیا، اس کا حاصل لیا۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کے لیے تو نہیں، روزہ صرف پیاسا رہنے کے لیے تو نہیں،
روزہ صرف نڈھالی کا نام تو نہیں، یا اپنی کولیسٹرول لیول کو ٹھیک کرنا مطلوب تو نہیں، معدے کا نظام ٹھیک کرنا، پیٹ کا کم کرنا، ویٹ کا کم کرنا اور جسم کو فٹ کرنا، روزہ اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ آج کل فٹنس کے لیے غذائیں چھڑوائی جا رہی، فیٹس غذائیں وقفے بڑھائے جا رہے کہ اپنے جسم کو فٹ رکھو۔ اس وقت اس صدی کا سب سے بڑا جو ہے مسئلہ کھانا ہے، اور ہم کھانے پہ ایسے پڑے ہیں کہ اس کے بعد پھر دنیا کا سب سے بڑا بزنس دوائیں ہیں جو خربوں ڈالر کی پوری دنیا سے ہمارے ملکوں میں آتی ہیں، یا پوری دنیا کا مسئلہ ہے صرف۔ روزے سے مراد فٹنس صرف نہیں، روزے سے مراد میرے رب کا مطلوب ایک نظام ہے جو کہ نظام میں سکون لانا ہے اور بہترین لانا ہے، معاشرہ کا الجھا ہوا نظام۔ یہ حکمرانوں کے ذمہ نہیں ہے صرف، ہم ہر فرد اپنے گھر کا حکمران ہے۔ اس الجھے ہوئے نظام کو سلجھانا ہے جو عورت اور مرد کے درمیان ایک رابطہ، ایک واسطہ ہے، رابطہ ایک واسطہ ہے عورت اور مرد کے درمیان، اس نظام کو سلجھانا ہے کہ میرا معاملہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر کمی تلخی ہو بھی گئی ہے، بیوی کہتی ہے شوہر کے ساتھ، شوہر کہتا ہے بیوی کے ساتھ، تو ایک دوسرے کو پیار محبت سے منا لینا اور زندگی کا ساتھی لے کے ساتھ ساتھ چلنا۔ کتنا بہترین شوہر ہوگا جو بیوی کو دیکھ کے مسکرائے گا، اور کتنا بہترین بیوی ہوگی جو اس کا انتظار کرے گی کہ میرا شوہر آئے اور اس کو میں مسکراہٹوں کا استقبال دوں، اور مسکراہٹوں کا اس کو سب سے پہلے تحفہ دوں۔ پتہ نہیں کن زندگی کے مسائل میں تھکا مارا ہارا ہوا گھر میں آیا، اور کتنا شوہر بہترین ہوگا کہ بیچاری کو بچوں نے نوچا، گھر کو تنہائیوں نے، گھر کے مسائل نے، جوائنٹ فیملی نے، یہ بیچاری تھکی ہاری، اس کے ساتھ ایسا میٹھا بول اور یا ایسی مسکراہٹ کہ اس کی ساری تھکان اتر جائے۔ میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، پس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو بڑھ گیا، مجھے اس طرح بے کمال تھا، یہی وجد ہے یہی حال تھا، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ سب سے پہلا جو زندگی کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ عورت کے ساتھ روزے کے بعد ایک پوری مشق، ایک پوری محنت کرائی جاتی ہے۔ خبردار رک جا، نہیں پانی پینا، منہ میں کلی ٹھنڈا پانی میٹھا پانی نہ، اگل دے اور تھوک دے، حلق تک نہ جائے، حتیٰ کہ تیرا حلق تر بھی نہ ہو نہ جائے۔ جسم کو تر کر سکتا ہے وضو کے نام پہ، غسل کے نام پہ، حلق کو تر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ چیز تیرے لیے حلال ہے، پر اس وقت نہیں، ہٹ جا، نہ اس وقت کھانا نہ پینا نہ زندگی کی لذتیں، کچھ بھی نہیں، مسلسل مشق کرائی جا رہی، اور رات کا تھوڑا حصہ دے دیا جا، اس میں کیا کرے گا بیچارہ، سو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، یہ تیرے لیے ہے جو اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں حلال، وہ کر لے، وہ کیا کرے گا بیٹا، سو ہی جائے گا۔ ایسا ہی تھکا اتنا دیا کہ مولا باقی بچہ کیا ہے۔ ایک مشق ہے، کرائی جا رہے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اتنا ان کی خانقاہ میں تھکنا ہوتا تھا، رات کو آخری لمحے چھوڑتے تھے اور پھر کہتے تھے بھائی اپنے انفرادی اعمال کر لو، اپنی انفرادی ضرورتیں، وہ کیا کرے گا بیچارہ، گرا اور گیا، کیا کرے گا بیچارہ، اس کا کوئی بچایا ہے؟ میرا مولا ہم تو بڑے کمزور ہیں، تو کریم ہے، تیری منشا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم جو تو چاہے گا ہم کریں گے، پوری کوشش کریں گے۔ میرا رب ان سارے روزے کی اس ساری پابندیوں میں چاہتا یہ ہے کہ تیرا واسطہ سب سے پہلے گھر میں وبذل قربا، گھر میں پڑے گا،
قرابت داروں میں پڑے گا، اور قرابت داروں میں آپس میں الجھاؤ زیادہ ہوتا ہے، چیزوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ احساس بہت کم شوہر اور بہت کم بیویاں ہوتی ہیں، لکھ لیں میری بات کو، جو تھینک یو جزاک اللہ کو شیئر کرتے ہیں، بہت کم، بہت کم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تو مجھے میرے سسرال سے، مجھے میرے میکے سے جوڑ دیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، فلاں وقت میں آپ نے کیا تھا۔ غیروں کا شکریہ ادا کرتے کرتے اس کی زبان تھک جائے گی۔ ایک صاحب ہے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اتنے اچھے، اتنے میٹھے، اور ان کا ایسا، ان کے گھر کی خواتین میرے پاس آ کے رو پڑی کہ گھر میں اتنے تلخ اور گھر میں اتنے سخت کہ جتنا باہر اس کا اپوزٹ۔ روزے کا پہلا نظام گھر سے شروع ہوتا ہے، میرے لیے بھی، میں اس کا سب سے پہلے محتاج ہوں۔ بہن کے ساتھ میرا معاملہ، بیوی کے ساتھ میرا معاملہ، اور عجیب بات بتاؤں، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ماں کا نہیں بنا، بیوی کا بنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ماں تھی، ہاں جی تھی، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ خود بنا ہی بیوی کا ہے، بیوی کا رشتہ بنا ہے، سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا ہے، کہ اللہ نے فرشتوں کو آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور کائنات کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، سب سے حسین، حسن و جمال کا آخری پیکر تھا۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ پاک نے انسانوں میں مادہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، نر اکثر خوبصورت نہیں ہوتا، اور جانوروں میں اس کا نظام الٹ ہے، جانوروں میں اس کا نظام الٹ ہے۔ مور کتنا خوبصورت ہے، اور مور نہیں، طبیعت نہیں چاہتی دیکھنے کو، اور مور کا حسن دیکھیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنا دیا۔ سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا ہے، اور رمضان کے بعد اس کی مشق شروع ہوتی ہے، میرا بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ایک صاحب گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کسی ضرورت کے لیے، تو اندر سے ان کی بیوی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور ادھر سے خاموشی۔ وہ کہنے لگا واہ کلندر واہ، یہاں ہر وقت ہاتھ میں درہ اور وہاں خاموشی۔ درہ فاروقی تو مشہور ہے نا، ہر وقت ہاتھ میں درہ اور وہاں خاموشی۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے میری بیوی کے اصل میں مجھ پہ احسانات ہیں، پھر زندگی میں اس کے احسانات کہے کہ یہ میرے بچوں کی خادمہ ہے، یہ میری بچوں کی آیا ہے، یہ میری کپڑے دھوتی ہے، یہ میری ضروریات پوری کرتی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اچھا کوئی بات نہیں، او کبھی تلخ ہو گئے تو کوئی گل نہیں، اور رکشوں کو پیچھے لکھا ہوا تھا اچھا کوئی گل نہیں، میں نے کہا یہ لفظ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ہارندو راستہ لو نہ، پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایک ہوتا ہے تو نکل جا، تو چلا جا، ساڑی خیر ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا روزے کے بعد جو مشق کرائی جا رہی، مولا کیوں ایک مہینہ پورا بھوکا، تیرے بھانڈے مک گئے، تیرے خزانے ختم ہو گئے، خدا نہ خواستہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے پاس کون سی کمی ہے، یا اللہ ختم ہو گئے، جو اتنا کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، اس کی بریکیں لوز ہوتی ہیں، وہاں جا کے چون کر کے بریک لگتی ہے، اور نئی گاڑی ہوتی ہے ایک دم ایسے بریک لگتی ہے جو سواری الٹی ہو جائے گا۔ تمہاری بریکیں ٹائٹ کر رہے ہیں، تمہاری بریکیں مضبوط کر رہے ہیں، برداشت کے نام پہ، حلم کے نام پہ، بھوک دے کے، پیاس دے کے آزماتے ہیں۔ مجھے ایک فوجی ہمارے پاس بریگیڈیئر صاحب آتے ہیں، وہ کمانڈو کے بریگیڈیئر تھے، بڑی شریف درویش آدمی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ ریٹائرڈ ہیں ابھی؟ تو مجھ سے کہنے لگے، بڑے حالات سناتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ ہم
بندہ ہوتا ہے جنگل میں اسے بھیج دیتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اس جنگل سے اتنے دنوں کے بعد وہاں پہنچنا ہے، اس کے بعد نہ تجھے نہ راشن ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چاقو ہوتا ہے اس کے پاس، باقی ایک ہلکی بھلکی کوئی ضروریات، کوئی میڈیسن یا کوئی اس طرح، بس راستے میں جو کھا، جیسے کھا، پتے کھا یا جو کھا، وہاں پہنچنا ہے۔ اور جب وہاں آتا ہے، اتنے دنوں کا مارا ہوا، مشق ہوتی ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی دیر میں پہنچا، یہ اتنی دیر میں پہنچا، اس کے نمبر لگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جب وہاں پہنچتا ہے اس کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے، اور یوں کھانا کھانے بیٹھتا ہے، یوں وسل بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، اور کھڑا ہو جائے، چل۔ بیچارہ مارا، بھوکھا، پیاسا، یوں تھوڑا سا لقمہ ڈالتا ہے، یوں، اور کہا جو یہاں پاس ہو جاتا ہے اس کو رینک لگتے ہیں، کہا کہ میں اس میں پاس ہوا ہوں اور میں بریگیڈیئر رینک تک پہنچا ہوں۔ اوہ اچھا، میں نے کہا کمال ہے، یہ سارا رینک تو ہر مہینے ہمیں ملتا ہے، ہر سال میں ایک مہینہ، کہ جس نے بڑے اونچے رینک تک پہنچنا ہے وہ رمضان کے روزوں کو روزہ بنا لے، آنکھوں کا، چاہتوں کا، جذبوں کا روزہ، کھانے کا، پینے کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، کلام کا روزہ، طعام کا روزہ، یہ ساری چیزوں کا روزہ بنا لے، ایک ایسے رینک تک پہنچے گا۔ یہ دنیا کے رینک ریٹائر ہو جاتے ہیں، پر اللہ کا رینک کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ دنیا کے بیج اتر جاتے ہیں، پھر اللہ جو بیج دے دیتا ہے وہ کبھی اترتے نہیں ہیں۔ اور اس کا سب سے پہلا زندگی کا تجزیہ اور تجربہ جو ہوتا ہے وہ عورت سے شروع ہوتا ہے، اور عورت کے 4 رشتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا رشتہ بیوی کا ہے، کیونکہ بنا ہی بیوی کا رشتہ ہے، بنا ہی بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کی مشق کرتے کرتے زندگی ایسی بہترین، زندگی ایسی لاجواب۔ ایک وکیل صاحب تھے، بیوی سے پیار نہیں کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اتنا پیار اور عشق کرتے تھے کہ بیوی فوت ہو گئی۔ میں ان کے گھر کھانا کھایا میں نے ایک دفعہ، ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے، شریف آدمی تھے، ایک سلجھے ہوئے وکیل تھے دیوانی کے، آخر کار بیوی کی قبر پہ دن رات پڑے رہتے تھے، پھر ملنگوں والے کپڑے پہن لیے، وہ چوگا لے لیا، پھر کشکول لے لیا، اور زندگی اسی میں گزری 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 گزری، آخر کار مر گئے اور ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ لیکن اس شخص نے بیوی کے ساتھ اتنا پیار کیا، اتنے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے باقی رشتوں کو بھی پیار دیا۔ یہاں سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان یا ادھر ڈھل جاتا ہے یا ادھر ڈھل جاتا ہے، یا ماں کی طرف یا بہنوں کی طرف یا اکیلا بیوی کی طرف۔ بہترین وہ ہے جو ترازو میں تولے، اور سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا ہے، اور روزے کے بعد اس کی مشق شروع ہوتی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اور بیوی کی مشق شروع ہوتی ہے شوہر کے ساتھ، کیونکہ سب سے پہلا رشتہ بیوی کے لیے کون سا بنا ہے؟ شوہر کا بنا ہے۔ بیوی کے لیے سب سے پہلا رشتہ شوہر کا بنا ہے۔ یہ روزے کے مقاصد ہیں۔ اس روزے سے میرا رب یہ چاہتا ہے، جہاں تسبیح خانے میں وظائف تسبیحات ملتی ہیں، وہاں تسبیح خانے میں ایک زندگی گزارے کا انداز بھی ہے۔ تسبیح خانہ صرف یہ نہیں ہے کہ غاروں میں چلے جاؤ، مصلی تسبیح صحیح ہے، مصلی تسبیح بھی دین نے دیا ہے، مصلی تسبیح بھی ایمان اعمال کی زندگی کا حاصل ہے، لازم ہے، پر مصلی تسبیح کے ساتھ زندگی کا گزارنے کا ایک یہ انداز بھی ہے جو کہ ہمیں رمضان دیتا ہے، اور وہ بھی تسبیح خانے کا پیغام ہے۔ یہ بھی تسبیح خانے کا پیغام ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ اس سے معاشرے میں سکون آتا ہے، اس سے معاشرے میں چین آتا ہے، اس سے معاشرے میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اس میں گھریلو الجھنیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں اعتدال آتا ہے، اور اس سے زندگی میں سکون اور چین۔ پھر یہ غریب بھی ہے تو پرسکون ہے، یہ مالدار ہے تو پرسکون ہے، اس کی اولاد تھوڑی ہے یا نہیں ہے تو بھی پرسکون ہے، کیونکہ میاں بیوی کی زندگی کا آپس میں اعتدال ہے، احترام ہے، رشتوں کا تقدس ہے، پیار اور محبت ہے۔
اور پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو تاج محل کے ہوتے ہوئے گھر کے اندر جلن اور آگ ہوتی ہے اور گھر میں زندگی کا چین اور سکون نہیں ہوتا۔ یہ ہے روزہ، اس کی مشق میں نے آپ نے ابھی سے کرنی ہے، بس اس کی مشق میں نے آپ نے ابھی سے کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ مولا میں کمزور ہوں، تو کریم ہے، مولا میں نیت کر لیتا ہوں، توفیق تو دے گا، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرنی ہے، نیت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ بس اس طرح کرتے کرتے بڑا کریم ہے، کر دیتا ہے، رحم بھی کر دیتا ہے، رحمت بھی کر دیتا ہے، عطا بھی کر دیتا ہے، شفقت بھی کر دیتا ہے، اور ایسے خزانہ غیب سے دیتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ کر دیتا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ روزے کا مقصد سمجھ آیا کہ روزے کا مقصد سب سے پہلے عورت کے ساتھ معاملہ ہے، اور عورت میں سب سے پہلے بیوی ہے، پھر ماں ہے، پھر بہن ہے، پھر بیٹی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان رشتوں کا تقدس عطا فرمائے، اور آپس میں محبت اور پیار کی ایسے فضائیں دے کہ اللہ میرے وطن کی ایک ایک مٹی کو اور انسانیت کے ایک ایک ذرے کو جہاں بھی ہے دلوں کا چین دے اور سکون دے، اور آپس میں پیار و محبت کی ایسی فضائیں ہوں کہ معاشرے میں ٹھنڈی ہوائیں، جیسے رب کریم نے جیٹھ کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں، ایسا رب چاہے تو ایسی ہوائیں چلا سکتا ہے۔ گمان ہے کہ اس موسم میں جیٹھ ہے، 17 جیٹھ ہے آج، کیوں جی 17 جیٹھ؟ آج جیٹھ کی غالباً 17 ہے، اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں، اتنی ٹھنڈی راتیں، اتنے ٹھنڈے دن، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس رمضان میں اللہ سے یہی منوانا ہے کہ مولا رمضان کے بعد میرا عورت کے ساتھ معاملہ، اور عورت کا ہے رمضان کے بعد میرا مرد کے ساتھ معاملہ، مولا ایسے ہی کر دے جس طرح تو پل میں ہوائیں اور فضائیں بدل دیتا ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دل تو تیرے قبضے میں ہے مولا، چاہتے تیرے قبضے میں ہیں، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، تو چاہے تو ہو سکتا ہے، تو چاہے تو کر سکتا ہے، تیری چاہت کا نام وجود ہے مولا۔ یاد دہانیاں کر رہے، اپنے سبق بیٹھے یاد کر رہے، بس ہمارا بس یہاں تک ہے سخی، آگے تیرے ہی بس میں ہے، ہمارا دل ہمارے قبضے میں نہیں، ہماری نظریں ہمارے قبضے میں نہیں، ہماری تنہائیاں ہمارے قبضے میں نہیں، ہماری چاہتیں ہمارے قبضے میں نہیں، الا ما رحم ربی، اگر تو رحم کر دے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، تو نے اگر ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا مولا کچھ نہیں ہوگا، ہم برباد کر بیٹھیں گے اپنے آپ کو، اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ نہ مولا علتوں سے بچا دے، قلتوں سے بچا دے، اور ذلتوں سے بچا دے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ ایک صاحب تھے بابا محمد علی، بوڑھا آدمی تھا، میرے سامنے بیٹھا، چائے کی پیالیاں نہیں ہوتی، چائے کی پیالیاں، میری طرف دیکھیے گا، اس میں کھجوریں تھیں ایسے پڑی ہوئی دسترخوان پہ، پھر انہوں نے بکھیر دیا، ایک بندہ نا کھیر لایا، کھیر کیا تھی، انگلی سے اٹھاتے تو چاول اوپر آ جاتا، باقی ہر چیز نیچے نکل جاتا، اور چاول بھی ایک اوپر آتا، یعنی پانی علیحدہ، دودھ علیحدہ، اور اس میں کوئی میٹھا پر کھیر ایسی بنی ہوئی تھی۔ اب میں دیکھ رہا کہ کیسے کھائیں، چمچ بھی کچھ نہیں، ایک ایسی تھوڑی سی چھوٹی سی پرانت تھی، اس میں کھیر تھی، مجھے تو اور کچھ نظر نہ آیا، وہ چائے والی پیالی تھی نا، وہ اٹھا کے میں نے اس سے کھیر کھانا شروع کر دی، اب وہ پیالی ایک پڑی تھی، بابا محمد علی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سالن والے پتیلے میں لکڑی والی ڈوئی تھی، وہ لکڑی والی ڈو لے آیا، اس سے کھانا شروع کر دیا،
کیونکہ رمضان کا روزہ اور نفس نفسی کا عالم، دو جگہ نفس نفسی ہوتی ہے، ایک ولیمے میں ہے نا. پوچھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے بہترین آدمی، اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہا ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کھانا کھول دو، مجھے سب سے اچھا بندہ لگتا ہے وہ بندہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے کھانا کھول دو. آپ اللہ کے مہمان ہیں، کچھ آپ کا دل بھی خوش کیا جائے. پردیس، دن رات کی مشق، روزہ، تو اللہ کے مہمانوں کو ہنسانا بھی نیکی ہے. ہاں یہ سچ ہے، ان کو خوش کرنا بھی نیکی ہے. اور اچانک خوش کر دینا، بیچارے فکر مند بیٹھے، اچانک کوئی ایسی پھل جڑی جس سے ایک دم کھل جائیں تو اور زیادہ نیکی ہے. فرمایا جو کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے اس کا بدلہ فوری جنت ہے. اچانک خوش کر دے، اچانک خوش کر دے. تو آج کا تجربہ ٹھیک رہا، پھر کھانا تسلی سے، نماز بہت اچھا، ٹھیک ہے. اچھا یہ دریوں کا تجربہ ٹھیک ہے، ہوا ٹھنڈی، ہر چیز، پانی ٹھنڈا. اچھا وہ شربت ہے ایک بناتے ہیں املی آلو بخارے کا، وہ تو کل سے بند کر دیں، معدہ خراب ہو گیا ہیں، کہتے ہیں معدہ ٹھیک ہو گیا اس سے ہیں، کل سے بند کر دیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، تہجد تو سب کی ہو رہی، نفل دعاؤں کا مانگنا، دعاؤں کے لیے وقت نکالنا، وقت نکالنا، اپنی دعاؤں کو لمبا کرنا، بڑھانا، اس کے لیے وقت نکالنا، باقاعدہ دعاؤں کے لیے باقاعدہ وقت نکالنا. اور صلاۃ و تسبیح کی اگر وقت ملے، وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس. اور تو نیند جتنی ہے بڑھائے جاؤ، بڑھائے جاؤ، بڑھائے جاؤ، لسی کو بڑھائے جاؤ، نیند کو بڑھائے جاؤ، جھگڑے کو بڑھائے جاؤ، یہ تینوں چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو صلاۃ و تسبیح، دعاؤں کے لیے وقت بڑھانا، تلاوت کے اوپر ٹارگٹ بنانا، اور ذکر کا ٹارگٹ بنانا کہ میں نے اتنا ذکر کرنا ہے. جب ٹارگٹ بنائیں گے تو پھر اتنا ذکر اپنے اندر سے نکلوائیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ روز اتنے پیسے کمانے ہیں، پھر مجھے 3 شفٹیں لگانی پڑیں، 2 لگانی پڑیں، جتنی بھی ہیں میں نے کمانے ہیں اتنے. تو اپنے اندر سے کہیں کہ میں نے روزانہ اتنی شفٹیں لگانی ہیں، اتنا کرنا ہے کہ میں نے اتنا ذکر کرنا ہے. اور دوسرا کیا ہمارے، کیونکہ اب گھر جا کے ہم نے ہمارا عورت سے واسطہ پڑے گا، یہاں جو ہمارے ساتھیوں سے واسطہ ہے، کیا ہمارا درگزر بڑھ رہا؟ بیچارہ اٹھتے ہی اسے اونگ آئی، ایسے آئی، پاؤں لگ گیا اور ٹھو کر کے لگی اس کی ٹانگ، اس کا پاؤں، اور اس کو غصہ آیا. روزے کے ساتھ اگر روزہ لگا ہو تو کہتے جب ذمہ دار ٹریکٹر پہ بیٹھا ہو اس کو بچ کے رہنا. ذمہ دار ٹریکٹر پہ جب بیٹھا ہو اس سے بچ کے رہنا. افسر جب کرسی پہ بیٹھا ہو تو اس سے بچ کے رہنا. اور روزے دار گرمی کی حالت میں ہو، دن ڈھل گیا تو اس سے بھی بچ کے رہنا. اس میں ہمارا درگزر، ہمارا پیار، ہماری محبتیں، ہماری الفتیں اور مجمع کا احترام، کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، یہ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. اور تسبیح خانے کے ساتھ محبت، اس کے ایک ایک کونے سے پیار اور اس کا احترام اور اس کی عظمت، یہ بھی بڑھتی چلی جائے، بہت زیادہ، بہت زیادہ. یہاں کے جتنے بھی نظام ہے اس میں ہماری محبت ہو اور ماننے کا مزاج. دیکھیں روزہ ہے ہی ماننے کا مزاج. میرا اللہ کہتا ہے ایسا نہ کر،
بس اللہ سے کہا اللہ مولا ٹھیک ہے ہم ایسا نہیں کریں گے. روزہ تو ہے ہی ماننے کا مزاج. کیوں جی روزہ ماننے کا مزاج ہے یا منوانے کا مزاج ہے؟ بتائیں اللہ والے. ماننے کا مزاج ہے. روزہ تو ہے ہی ماننے کا مزاج. سمجھ آئے نہ آئے مان لیا. مولا اگر بھوکا رکھ کے تو راضی ہے مان لیا, پیاسا رکھ کے تو راضی ہے مان لیا, مولا اس حالت میں اگر تو راضی ہے مان لیا, بس ٹھیک ہے. تو روزہ تو ہے ہی ماننے کا مزاج. تو اس میں ہمیں ماننا آ جائے. جس وقت لوگ سو رہے ہوں ہم جاگ رہے ہوں تو ماننا نہ آیا. جس وقت لوگ جاگ رہے ہوں ہم سو رہے ہوں تو ماننا نہ آیا. تو ماننا تو نہ آیا. اور اجتماعی عمل میں اور سورۃ الکافرون میں ہماری ذرا کمزوری جا رہی ہے اور علم نہیں ہے کہ اس میں ملتا کیا ہے. دو چیزوں میں ہماری کمزوری جا رہی ہے. کمزوری جا رہی ہے. ایک سورۃ الکافرون کے عمل میں بہت اہتمام سے بیٹھیں, گھر میں بہت کچھ لے کے جائیں گے, بیماریاں, مشکلیں, پریشانیاں, دکھ, تکلیفیں, قرضے, مسائل, جادو, جنات, اثرات, ان چیزوں کا چھٹکارا. میں نے اس دن مجھے ایک بندہ میرے پیچھے آیا کہ یہ مسائل ہیں, یہ تکلیف ہے. میں نے 2 دفعہ دیکھا سورۃ الکافرون کے عمل میں وہ ٹانگیں پھیلا کے ادھر بیٹھا ہوا تھا. بھائی جس وقت ملنے کا وقت آتا ہے اس وقت ٹانگیں پھیلا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ موبائل سے بیٹھا دیکھ رہا تھا کھیلا, میں چپ کر کے نکل گیا. اور ایک دفعہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر سورۃ الکافرون کا عمل ہو رہا ہے. یہی وقت تو ملنے کا تیرے مسائل کے حل ہونے کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں, وہاں کھاتا نہیں ہے پھر کہتے ہیں میں بھوکا ہوں. یہ دسترخوان ہے نا, روحانی دسترخوان ہے. ہم دسترخوان لگاتے ہیں کہ آجا کھا لے, اس وقت کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. جب دسترخوان سے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے. اور ایک ذکر خاص جو عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے, اس میں جم کے بیٹھنا, جڑ کے بیٹھنا, جم کے بیٹھنا, جڑ کے بیٹھنا, اور اپنے آپ کو مجبور کر کے بیٹھنا. یہ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں ہماری کچھ کمی جا رہی, کمزوری جا رہی ہے اس میں آپ. اور یہ دونوں وہ وقت ہیں جس میں ہمارے مسائل کا 100% حل ہے. یعنی ہم نے سارا دن مندھانی پھرتے چلاتے چلاتے, اب مندھانی کا آخری مکھن نکلنے کا وقت ہے, اور 2 وقت میں مکھن نکلتا ہے. اصل تو 3 وقت ہے. ایک فجر کے بعد کا درس جس میں جمنے کی ضرورت ہے اور جاگنے کی ضرورت ہے, جمنے اور جاگنے کی. اور ایک سورۃ الکافرون کا عمل جس میں جمنے اور جاگنے کی ضرورت ہے, اور ایک عصر کے بعد کا اوقات جس میں ہم جمنے اور جاگنے کی ضرورت ہے. 3 اوقات میں مکھن نکلنے کا وقت ہے, اور یہی مکھن نکلنے کے وقت میں شیطان غفلت ڈالے گا تاکہ یہ خالی رہ جائے. اور یہی خیال کیجئے گا لٹنے کا وقت بھی یہی ہے, ملنے کا وقت بھی یہی ہے. لٹنے کا وقت بھی اور ملنے کا وقت بھی, جمنے اور جاگنے کا وقت, جمنے اور جاگنے کا وقت یہی ہے. یوں 4 روزے پل میں گزر گئے, پتہ ہی نہ چلا. ایک پل میں 4 روزے یوں گزر گئے, پتہ ہی نہ چلا. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے, جو اعلانات ہوتے ہیں ان پہ آپ توجہ کیا کیجیے. جگہ جگہ نہ تھوکیں, اپنا بستر استعمال کریں, اپنی قیمتی چیز نہ رکھیں اپنے ساتھ, جمع کرا دیں. اپنے موبائل کی, اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں, اور اپنے بیگ اپنے پاس ہی رکھیں. اور بیت الخلاء میں جائیں تو 1 لوٹا بہاتے ہوئے آئیں, جگہ جگہ تھوکیں نہیں. اگر سگریٹ, پان, بیڑی کی کوئی مجبوری ہے تو اوپر صحن میں ایک سائڈ پہ اپنی مجبوری پوری کر لیں, اس میں بھی اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو مجبوری مجھ سے ہٹا دے. تسبیح خانے سے باہر نہ جائیں, اپنے آپ کو تسبیح خانے کا قیدی بنا لیں. مولا تیرے عشق کا قیدی ہوں, تیری محبتوں کا قیدی ہوں. تو جانتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں لاہور کی رونقیں اور لاہور کی روشنیاں دیکھوں, پر نہ مولا مجھے اندر روشن کر دے. اگر اندر روشن ہو گیا تو ساری روشنیاں ہی روشنیاں ہیں, اندر اندھیرا ہوا اور باہر روشنیاں ہوئی تو کوئی حرج, مجھے کوئی فائدہ نہیں, اور مجھے کوئی اس سے نفع نہ ملا. اندر کی روشنیاں, اور اندر کی روشنیاں تسبیح خانے کے اندر اپنے آپ کو قید کرنے سے, عشق کے قیدی, اس کے پیار کے قیدی, اس کی محبتوں کے قیدی.
تو اس سے اللہ پاک بہت عطا فرماتے ہیں، دنیا آخرت، عزت، وسعت، برکت، راحت، رزق، خیر، او پتہ نہیں غیب کے خزانے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے عشق کے قیدی بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا؟ کوئی سوال اسی ضمن میں؟ اسی ضمن میں اچھا، میں نے آپ کو وظیفہ دیا تھا انمول خزانہ، پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک بندہ کہتے ہیں جی مجھے وظیفہ دیں، ایسا لاجواب تحفہ دیا ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو۔ الحمدللہ میں 1984 سے پڑھ رہا ہوں، 84 85 86 سے پڑھ رہا ہوں، آج بھی عشاء کے بعد میں نے انمول خزانہ پڑھا ہے۔ 84 سے لے کر 17 تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 33 34 سال کم و بیش پڑھ رہا ہوں مسلسل۔ اسے ایسے نہ سمجھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عند اللہ مقبول ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، بس اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب ہو جائیں کام بن جاتے ہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے، یہ نعمت ان نعمتوں میں سے ہے۔ قدردانی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ قدردانی شرط۔ اللہ مجھے آپ کو سچی قدردانی عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔